غصے کے بارے میں کملی والے کا فرمان ہے کہ غصہ شیطان ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو آگ کا علاج پانی ہے۔ دوبارہ وضو کر لیں جب غصہ آئے، پانی پی لیں، اپنے آپ کو فزیکلی بھی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ غصے کو ہر حال میں اپنی زندگی میں نچوڑ کے پھینک دیں، الگ کر دیں، اس سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ انسان دو طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے، ایک اس کے معاملات اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو بندے کے اور اللہ کے مابین معاملات ہیں وہ عبادت کہلواتے ہیں، جو بندے اور بندے کے درمیان یعنی کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق سے جو واسطہ ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ اگر دیوار پہ آپ ناجائز لکیر بھی کھینچ دیں تو یہ بھی بد اخلاقی ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ کسی اڑتے ہوئے پرندوں کو ایسے پتھر مار دیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اخلاق کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے صبح سویرے اٹھیں، دیر سے مت اٹھیں، اپنے دانت صاف کریں، اپنے باڈی کو صاف کریں، اپنے لباس کو صاف کریں، اگر داڑھی ہے تو اس کو سنواریں، اگر شیو کرتے ہیں تو شیو کریں۔ بڑی داڑھی کے ساتھ نوکری پہ جانا پتہ لگتا ہے یا مقروض ہے یا بیمار ہے یا مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ مینٹین یور سیلف، اپنے آپ کو مینٹین کرنا اخلاق میں پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اب آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو دیکھ کے کسی کو کوفت نہ ہو۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خوشبو کا استعمال ضرور کریں اور سنت سمجھ کے کریں۔ کملی والے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے بغیر خوشبو استعمال کیے، تاکہ کسی کو آپ کی بدبو ناگوار نہ گزرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بدبودار چیزیں کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، ہمارا رویہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہماری وردی اور ہمارے جسم سے بو آنی چاہیے یا خوشبو آنی چاہیے؟ ٹائمنگ کو مینٹین کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ڈسپلن ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے نماز فرض کی کہ تم ڈسپلن ہو جاؤ۔ آپ کو ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے۔ اخلاق کو اپنائیں، کسی کے ساتھ درست کلامی مت کریں، غصے سے بات مت کریں، ایسے مت بولیں کہ تھوک اس کے منہ پر یا جسم پر جائے۔ حلیمی سے بات کریں، نرم گفتاری کریں، نہ بہت تیز چلیں نہ بالکل دیمک کی چال چلیں، ہر وہ چیز اپنائیں۔ اب طریقہ قرآن نے تو ایک بات بڑی واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کرتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اب کس کو نہیں معلوم؟ ہم مسلمان اگر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کس طرح تھے، ناشتہ کیسے کرتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، باہر کیسے لوگوں سے ملتے تھے، جنگوں میں کیسے جاتے تھے، اپنے سیکریٹریٹ میں کیسے کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں۔ میری یہ کتاب ہے معیار، میں ابھی عامر صاحب سے اس کا ذکر کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا۔ اس میں قرآن نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں صرف وہ مینشن ہے اور کوئی چیز مینشن نہیں ہے، تاکہ اللہ ہمیں ایک ڈسپلن، مہذب۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ آپ کو مہذب بنانے کا انسٹرومنٹ مذہب ہے۔ اگر آپ مذہب رکھتے ہیں اور مہذب نہیں ہیں تو آپ نے مذہب نہیں اپنایا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مہذب ہو جائیں۔ افسروں کے ہاں بھی میں نے ایک کئی جگہ چیز دیکھی کہ جب سبارڈینیٹ کو بلاتے ہیں تو سے بلاتے ہیں۔ یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر انسانی اکائی قابل احترام ہے، قابل توجہ ہے، قابل ستائش ہے۔ اس کو بلانے کے لیے صاحب کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے۔ فرینکنیس میں الگ بات ہے، وہ تو اپنے کولیگ میں جو چھوٹا افسر ہوتا ہے اس کو بھی فرینکنیس میں بلا لیتے ہیں نام سے، مگر کوشش یہ کریں تاکہ دوسرے کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ رہے، وہ اپنے آپ کو ریسپیکٹڈ خیال کرے، اپنی عزت کا احساس کرے، تاکہ وہ ایک بہتر شہری، بہتر پولیس افسر، بہتر پولیس مین کا روپ دھار سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کا شعبہ ایسا ہے جہاں آپ کی پوزیشن مس یوز بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان مبارک ہے کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا لینا دینا۔ بڑی سخت وصیت ہے۔ کعبۃ اللہ میں جو حتیم ہے یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اس کا پورشن ہے۔ جدے میں ایک مرتبہ ایک جہاز ٹکرایا اور ادھر سیلاب آ چکا تھا، مکہ میں کعبہ میں ڈیمیج ہو گیا تھا کعبۃ اللہ۔ جو اس وقت اس کے متولی تھے مشرکین مکہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، مگر جوئے، شراب اور بدکاری کی آمدن ہم نے اس میں استعمال نہیں کرنی، یعنی کہ حرام آمدن تعبیر کعبہ میں، ریپیئرنگ آف کعبہ میں استعمال نہیں کرنی۔ جب کام شروع کیا تو اتنا ہی ہو پایا جتنا اس وقت موجود ہے۔ حتیم کا ٹکڑا خالی رہ گیا،
بغیر چھت کے رہ گیا، حلال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا گھر بغیر چھت کے اور میری چھت حرام سے تعمیر ہو جائے، میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا مقام کہاں ہوگا؟ کہاں سٹینڈ کروں گا؟ بغیر چھت کے بے شک رہیں مگر حرام کے بغیر رہیں، حلال کھائیں۔ ایک دفعہ جی بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک لیڈی میرے پاس آئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بی بی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر جو ہے وہ بجلی کے محکمے میں ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ نہ مجھے لپسٹک چاہیے، نہ پاؤڈر چاہیے، نہ سرخی چاہیے، نہ بڑھیا کپڑے چاہیے، نہ بڑھیا جوتا چاہیے، میں فاقے کر لوں گی، ٹانکے لگا کے کپڑے پہن لوں گی، تو حرام چھوڑ دے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا خدا کا کرم ہے کہ ایسی خواتین بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ میں نے اس کے شوہر کو ریکویسٹ کی، کچھ سمجھایا، اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اب وہ خاندان کینیڈا میں آباد ہے۔ اسی وقت ایک اور لیڈی آ گئی ان کے باہر نکلتے ہی، وہ کہنے لگی میرا جو شوہر ہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے اور وہ رشوت نہیں لیتا۔ میں اسے کہتا ہوں تو میرے سرخی کا خرچہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے کہا تو جو مرضی کرے، میں نے رشوت نہیں لینی۔ اب وہ خاتون کو طلاق بھی ہوئی اور ذلیل بھی ہو رہی ہے۔ مطلب ہے ایک ہی دن میں دو رویے میرے سامنے آئے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں بہت سی جگہ ملازمت کی ہے، بڑی برانچوں میں رہا ہوں، تقریباً 44 ملک میں نے دنیا کے گھومے ہیں۔ جو سچا ہے اور حلال پہ قائم ہے اس کو پناہ اللہ دیتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا پیسہ کم جاتا ہے، ادھر ادھر اس کا پیسہ کم خرچ ہوتا ہے، ان کی عورتیں بھی صبر والی ہو جاتی ہیں اور زیادہ ڈیمانڈیں شوہروں سے نہیں کرتی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اس بات کو اور اس کو مقدم رکھیں تاکہ آپ ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزاریں، اطمینان والی زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک آرام اور ایک سکون۔ آج کی ساری دنیا آرام کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آرام اسباب دنیا سے ملتا ہے، اچھا سامان، اچھا اے سی، اچھی گاڑی، اچھا بیڈ، اچھا گھر، اچھے کھانے پینے، مگر سکون نہیں ملتا۔ آج کے معاشرے کا 90% سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، سب ڈپریشن میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طرح ان کی حالت خراب ہے۔ اگر وہ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو اسباب کی دوڑ چھوڑ کے مسبب الاسباب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں۔ اخلاق اچھے کر لیں، ذکر و اذکار کریں، کسی کمزور اور نحیف کی مدد کریں، کسی غریب کو خود بھی کم ہوتے ہوئے اس کی خدمت کریں، سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی کائنات بدلنی شروع ہو جائے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ انیشیٹو کریں، کام میں حصہ لیں، صرف خوبصورت گفتگو سن کے اور سر نہ دھنیں کہ واہ جی بابے نے بڑی سونی گل کی، اس طرف مت جائیے۔ کچھ بھی کر لیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ آپ کے لیے، پولیس والوں کے لیے پنکچوئل ہونا، نرم گفتار ہونا، اپنے کام سے متعلق ہونا، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرنا، افسران کی اوبیڈینسی کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے ادارے اور ملک سے وفاداری کرنا، لوگوں سے شفقت سے، محبت سے پیش آنا، ایفیشینٹلی ہر کام کرنا، یعنی کہ دل لگا کر، محنت سے، جدوجہد کے ساتھ، ادھورا کام کوئی نہ کرنا، تاکہ نہ کوئی افسر آپ کو تنبیہ کر سکے، نہ معاشرے میں آپ کو کوئی برا نام ملے۔